اشهد ان سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. برادران ملت اسلامیہ ابھی میں نے خطبہ ربانی کے بعد جس آیت کریمہ کا شفا حاصل کیا اس کا صحیح معنی مفہوم سمجھانے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار امام احمد مختار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرد حضرات جو ہیں نا وہ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ مطلب وہ ان کو بستی سے چھینک دیا گیا ہے. جیسے کہ ہندوستان کا ایک کونا بنا دیا جاتا ہے نا, سری لنکا ادھر ہے تو گجرات ادھر ہے, اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, دور دور بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی یہ مصطفیٰ جان رحمت کی محفل ہے. عاشق رسول تو دوڑ کر آتا ہے, عاشق رسول سے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایک شخص تھا, ماں نے کہا کہ بیٹا جاؤ تو میرے خاطر, اسلام میری آخری خواہش ہے, میرے دل کی ایک تمنا ہے کہ میرے بیٹے اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو میرے دل کی آرزو پوری کرتا. بیٹے نے پوچھا ماں کون سی حسرت رہ گئی, کون سی تمنا باقی ہے جو حسرت ہے تیرے دل میں, جو تمنا ہے تیرے دل میں, اے میری ماں مجھے بتا تو صحیح, ہر حسرت کو پورا کروں گا, ہر تمنا کو پورا کروں گا. اب بیٹے سے پوچھا, بیٹے سے ماں کہتی ہے بیٹا میں یہ چاہتی ہوں آج اسلام کے بیچ میں اور کفاروں کے بیچ میں جنگ چھڑی ہوئی ہے, آج مذہب اسلام کے لیے جنگ چھڑی ہوئی ہے, میں چاہتی ہوں تو بھی اسلام کے لیے جنگ میں شرکت کر لے, اور اگر تو مر کر آ گیا, اگر تو شہید ہو گیا تو میں شہید کی ماں کہلاؤں گی, اگر تو جنگ سے واپسی پائے گا تو میں غازی کی ماں کہلاؤں گی. جب ماں نے یہ بات کہی تو وہ نام نہاد مسلمان تھا. نام نہاد مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ہم جیسے تم جیسا, نام جیسا. کیونکہ ہم کہتے تو ہیں کہ رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن رسول کی محفل میں آنے سے ڈرتے ہیں. بے شک رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن رسول کی محفل میں آنے سے ڈرتے ہیں. وہی بات ہو گئی, باپ نے پوچھا اے بیٹا ذرا یہ تو بتا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے. بیٹا جواب دیتا ہے بابا میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں, بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. اب بیٹے سے سوال کیا کہ بیٹا تو میں یہ چاہتا ہوں میرے قدموں کو دبا, میرے قدم دبا لے, میرے پیروں کو دبا. اب یہ الفاظ جب باپ نے کہا تو بیٹا جواب میں یہ کہتا ہے بابا محبت تو بہت کرتا ہوں لیکن پیر نہیں دباؤں گا. وہی حال تم ہے, وہی حال ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے کہ یا رسول اللہ محبت تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن دور ہی کھڑے رہیں گے, قریب نہیں آئیں گے. دور رہیں گے, قریب نہیں آئیں گے, محبت کرتے ہیں بس. رسول اللہ محبت بہت کرتے ہیں لیکن قریب نہیں آئیں گے. وہ نام نہاد مسلمان باپ کا کہنا, ماں نے کہا کہ بیٹا میری آخری خواہش ہے, میری دلی آرزو ہے کہ اسلام کی جنگ چھڑی ہوئی ہے, اس میں تو شرکت کر لے, اور اگر شہید ہو گیا تو میں ایک شہید کی ماں کہلاؤں گی, اور اگر تو مارا گیا تو میں شہید کی ماں کہلاؤں گی, اگر واپسی اگر تیری ہو گئی تو میں غازی کی ماں کہلاؤں گی.
بیٹا سن کر چلا گیا. دل میں محبت تو تھی نہیں, جذبہ تھا نہیں, بس ماں کے کہنے کے مطابق چل دیا. اب جانے کے بعد میں واپس آتا ہے تو ساتھ میں ایک پیر کو کاٹ کے لے کے آتا ہے. تو جنگ سے واپس لوٹ کر آ گیا, کہا ماں خوش ہو جا, ماں خوشی منا کہ تیرا آج بیٹا غازی ہو گیا, تو ایک غازی کی ماں کہلائے گی. کہا کہ ثبوت کیا ہے؟ کہا کہ دیکھ ماں, میں ثبوت کے طور پر ایک کفار کا پیر کاٹ کر لے کر آیا ہوں. اب وہ الفاظات جب ماں نے سنے تو ماں نے کہا کہ بیٹا, کہ میں جب خوش ہوتی کہ کسی مشرکین کا سر تو کاٹ کے لے کے آتا, کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اس کا سر کاٹ کے لے کے آتا, تب میں خوش ہوتی. یہ کیا ہوا کہ تو پیر کاٹ کے لے کر آیا ہے؟ تو جواب دیا کہ اماں, سر تو پہلے ہی کوئی کاٹ کے لے گیا تھا, مجھے پیر ملا تو میں پیر کاٹ کے لے کے آ گیا. تو اس کو کہتے ہیں نام نہاد مسلمان, یعنی کہ اوپر سے دکھاوے کرنے والے مسلمان. اور آج کے مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے, کہ آج مسلمان کی پہچان یہی رہ گئی ہے کہ اوپر سے بس دکھا دیا کہ ہم مسلمان ہیں. او لوگوں, نام رکھنے سے مسلمان نہ ہوگے. تم نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہ مانے جاؤ گے. نام مسلمان کا ہے تو مسلمان نہ کہلائے جاؤ گے. مسلمان وہی ہے, وہی مسلمان مانا جائے گا, وہی ایمان والا مانا جائے گا, وہی مذہب اسلام کا ماننے والا مانا جائے گا, جس کو رسول اللہ کہتے ہیں یہ میرا ہے, جس کو رب نے فرما دیا یہ کلمہ پڑھنے والا ہے. جس کو رسول کہتے وہ میرا ہے, وہی مانا جائے گا مسلمان ہے. اب رسول کب کہیں گے؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے. جو ادھر گھومے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا سا ادھر سامنے دیکھیے, کیونکہ محفل ادھر سجی ہوئی ہے, ادھر نہیں لگی ہوئی ہے محفل. یہ محفل میلاد شریف کی بے ادبی ہے. اور جب محفل میلاد شریف کی بے ادبی جس جگہ ہو جاتی ہے, میں بتاؤں آپ کو, محفل میلاد شریف اللہ تبارک تعالیٰ خود کرتا ہے محفل میلاد کو, اور جس ذکر کو اللہ کرتا ہے اس ذکر کی اگر توہین ہو جائے تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. محفل سجائی گئی تھی, اس محفل کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا. کہا فرشتوں سے پوچھتا ہے رب قدیر, اے فرشتوں پھر کیا ہوا؟ کہا کہ مولا جتنے بیٹھے تھے زبان پڑھتے, کچھ نہیں جانتے تھے, لیکن مولا جب تیرے حبیب کا نام آتا تھا تو مچل کے کہہ دیتے تھے سبحان اللہ. اللہ رب العزت فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جتنوں نے میرے حبیب کے نام کو سن کر سبحان اللہ کہا ہے, کل روز قیامت میں ان سب کو جنت عطا کی جائے گی. اس محفل میں صرف سبحان اللہ کہنے کا اتنا ثواب ہے. اب حدیثوں کا مذکرہ, حدیثوں کو آپ سننے ہیں اور ان پر عمل کریں, پھر اس کا تو وارے جانا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. کہنے کا مقصد ہے اور لوگوں اس محفل میں جب بیٹھیں تو یاد رکھیں, زبان حال سے جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے اتنی مرتبہ نام اعمال میں ہماری نیکیاں لکھتے جائیں. بے شک بے شک. معزز سامعین اکرام, ابھی میں نے خطبہ ربانی کے بعد جس آیت کریمہ کا شفا حاصل کیا, اس کے اندر رب قدیر ارشاد فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جو میرے محبوب سے اطاعت کرتے ہیں, جو اگر میرے محبوب سے اطاعت کرتے ہیں وہ مجھ سے اطاعت کرنے والے ہیں, اور جو نبی سے اطاعت نہیں کرتے ہیں وہ مجھ سے اطاعت کرنے والے نہیں ہیں. جو نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں وہ مجھ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. یعنی نبی سے بغض جو رکھیں گے, نبی
نبی سے جو دوری اختیار کریں گے وہ نبی کے نہیں تو رسول اللہ کے نہیں تو خدا کے بھی نہیں. تو کہنے کا مقصد ہے ان لوگوں اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرما دیا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. جس کو مجھ سے ملنا ہے, جس کو مجھے چاہنا ہے, جسے مجھ سے محبت رکھنا ہے, اس کو میرے محبوب سے محبت کرنا ہوگی. بے شک بے شک. اللہ جس کو اللہ سے اگر محبت رکھنا ہے اس کو رسول سے محبت کرنا لازم ہے. بے شک. محبت کیسی ہے؟ ہم جیسی محبت نہیں. محبت اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت کی جائے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. رب سے پوچھیں اے مولا تو اپنے محبوب سے کیسے محبت کرتا ہے تو رب فرماتا ہے میں اپنے محبوب سے محبت اس قدر کرتا ہوں کہ میں اس کے شہر سے بھی محبت کرتا ہوں. تبھی تو قرآن میں آیا لا اقسم بہذا البلد, قسم اس شہر کی جس میں میرا محبوب رہتا ہے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی. اور جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. تو عاشق رسول کے لیے تو یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آن سے محبت کرنا چاہیے. بیٹھنا ہے تو رسول کی طرح بیٹھیں, اگر کھانا ہے تو رسول کی طرح کھائیں, اگر سونا ہے تو رسول کی طرح سوئیں, اگر بچوں کو ہدایت دینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہدایت دیں, اگر ہمیں بچوں کی شادیاں کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کی اس طریقے سے ہمیں شادی کرنا ہے. اب تو ماحول الگ ہے. کپڑا پہنتے ہیں تو کہتے تو ہم رسول کے چاہنے والے بننے کے لیے کہ ہم بہت زیادہ رسول کے چاہنے والے ہیں, لیکن آج کا مردوں کا حال یہ ہے کہ ادھر کٹ مارا, نیچے کٹ مارا اور نیچے کٹ مارا. اے میرے دوست, میرے عزیز ساتھیوں, اب پوچھا جائے ان لوگوں سے ارے نادان آج سے کچھ سالوں پہلے کی بات تو دیکھ اٹھا کر, جب ہمارے بزرگان دین جب کسی کو اگر اس حالت میں دیکھ لیا کرتے تھے جس کے اگر جسم پہ کئی جگہ پہ کپڑا پھٹا ہوا نظر آتا تھا تو یہ کہہ دیتے تھے تو کہاں سے اٹھا کر لے کے آ گیا ہے. آج کا نوجوان اگر وہ کپڑا پہن کر آتا ہے جس کے اندر 10-12 کٹ لگے ہوتے ہیں تو نوجوان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے مولوی صاحب تمہیں کیا معلوم یہ آج کل کی فیشن چل رہی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو آج دنیا کے اندر ماحول یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں. لوگ پاگل سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کپڑا نہ پہنا جائے تو لوگ پاگل سمجھتے ہیں. اور پہلے کا وقت ایسا تھا کہ لوگ اس کو پاگل سمجھتے تھے جو بار بار کٹا ہوا کپڑا پہنتا تھا. اگر کہیں کمانے کے لیے باہر چلا گیا تو عجیب حالات ہیں لڑکوں کے, رنگ برنگ کے بال کر کے لے کے آتا ہے اور پوچھو کہ یہ کیا ہے کہ یہی تو فیشن ہے. ایسا لگتا ہے کہ بکری نے پیشاب کر دیا, ایسا محسوس ہوتا ہے. لیکن آج نوجوان سے پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ فیشن چل رہی, فلانے ہیرو کے بال اسی طریقے کے تھے. ارے نادان تو کس کی دنیا میں رہ رہا ہے؟ یہ فلمی دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی ہے. یہ فلمی دنیا کے چکر میں تو پھنس گیا ہے, یہ کچھ نہیں دینے والی ہے, صرف تجھے خسارے میں ڈالنے والی ہے. ایک دن وہ ہوگا جو منو مٹی کے نیچے تجھے دفنایا جائے گا اور اس وقت میں تیری زبان بند کر دی جائے گی. تیرے حالات وہ ہوں گے کہ تجھے منو مٹی کے اندر دفنانے کے بعد میں لوگ تجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے. نہ تیرا بھائی تیرا ہوگا, نہ بیٹا تیرا ہوگا, نہ بیوی تیری ہوگی, نہ بہن تیری ہوگی, نہ عزیز تیرا ہوگا, نہ قریب اقراب تیرے ہوں گے, نہ دوست تیرے ہوں گے. میرے دوست وہ کوئی تیرے ساتھ میں نہیں جائے گا, اس وقت میں تو تنہا جائے گا. تو کس کے چکر میں پھنس رہا ہے؟ آج نہ جانے کیا ہو گیا مردوں کو, کہہ دیتے ہیں فلمی دنیا کا یہ حال ہے. ہم نے وہ یہ حال جو دیکھا ہے یہ فلمی دنیا سے ہم لے کر آئے ہیں.
میرے بھائی تو کس کے چکر میں پھنس رہا ہے؟ مرنے کے بعد میں کوئی ساتھ نہیں دے گا تیرا، کوئی نہیں ساتھ دے گا. تجھے نہیں معلوم ایک دن مرنا بھی ہے تجھے؟ تو نے خیال یہ کر لیا ہے تجھے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے؟ ارے نادان، تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا تیرے لیے ایک میلہ ہے، اور میلے کے اندر طرح طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، اور میلے کے اندر جب آدمی جاتا ہے تو وہاں بسیرا ڈالنے کے لیے نہیں جاتا ہے، بلکہ ایک آن کے لیے جاتا ہے، دوسری آن سے واپس لوٹ کر آ جاتا ہے. میلہ وہ ہوتا ہے، نظر تو بہت طریقے کی چیزیں آتی ہیں، آدمی خریدتا بھی ہے طرح طرح کی چیزیں. اے میرے دوست، یہاں بھی نیکیاں مل رہی ہیں اور یہاں بھی بدعملی مل رہی ہیں. تو نیکی خریدے گا یا برائی خریدے گا؟ تو اچھائی خریدے گا یا برائی خریدے گا؟ یہ تیرے حوالے کیا گیا. رب نے فرما دیا، اے بندے، تجھے میں نے دنیا کے اندر بھیجا، سمجھ لے ایک میلے کے اندر بھیجا گیا ہے، اور اس میلے سے تو کیا خرید کر لے کر جاتا ہے؟ آج کل ہمارا بھائی یہ کہہ دیتا ہے کاروبار میں جھوٹ بولنا عام بات ہو گئی. مولوی صاحب، اگر کاروبار میں اگر جھوٹ نہ بولا جائے تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے. کس کے لیے جھوٹ بولے؟ سود کا پیسہ لے رہا ہے، کس کے لیے لے رہا ہے؟ جوا کھیل رہا ہے، کس کے لیے کھیل رہا ہے؟ تو کہتا ہے ضرورت ہے، بیوی کو کھلانا ہے، بھائی کو کھلانا ہے، بیٹے کو کھلانا ہے، بہن کو کھلانا ہے، ماں کو کھلانا ہے. تجھے معلوم ہے جب تم مر جائے گا، رشتہ ناتا یہی تک ہے. جب تک تو زندہ ہے، جب تک تو زندہ ہے، تب تک تو تیرے ساتھ میں تیرا بھائی بھی کھڑا ہوا نظر آئے گا. یہ بھائی تجھے بھائی جب ہی کہے گا جب تو زندہ ہے، یہ بہن تجھے بھائی جب ہی کہے گی جب تو زندہ ہے، یہ ماں تجھے بیٹا اسی وقت تک کہے گی جب تک تو زندہ ہے، بیوی تجھے شوہر جب تک کہے گی جب تک تو زندہ ہے. اے میرے بھائی، تم مرنے کے بعد میں جب تیرے جنازے کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہوں گے، اس وقت میں بھائی بھی کہہ دے گا جنازہ جا رہا ہے، اور ماں بھی کہے گی جنازہ جا رہا ہے. ارے نادان، تجھے کیا معلوم جب تم مر جائے گا تو جو بیوی تجھ سے بے حد محبت کرنے والی ہے وہی بیوی کہے گی جلدی کرو، جنازے کو جلدی اٹھاؤ، یہ جنازے میں سے بدبو نہ آنے لگے. وہ بھائی جو تجھے بہت زیادہ عزیز ہے، وہ بھائی تیرے جنازے کو دیکھ کر کہے گا جلدی کرو، جلدی اٹھاؤ، کہیں جنازے میں سے بدبو نہ آنے لگے. وہ باپ بھی کہے گا جلدی کرو، وہ بھائی بھی کہے گا جلدی کرو، وہ بیٹا بھی کہے گا جلدی کرو. ارے نادان، ساری دنیا کو معلوم ہے مرنے کے بعد میں جنازے کو روکا نہیں جاتا، اس لیے ہر دوست، ہر اقارب، ہر عزیز کہے گا جلدی کرو، جلدی کرو. میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، کہنے کا مقصد ہے اے لوگوں، جس دنیا کے لیے تو تڑپتا ہے، جس کے لیے چوری کر رہا ہے، جس کے لیے سود اور بیاج کا پیسہ لا رہا ہے، جس کے لیے تو حرام کا مال لے کر آ رہا ہے، کل وہ تجھے ساتھ چھوڑ دیں گے. وہ بھائی بھی ساتھ چھوڑ دے گا، وہ بہن ساتھ چھوڑ دے گی، وہ بیوی ساتھ چھوڑ دے گی، وہ ماں ساتھ چھوڑ دے گی، ساری دنیا تجھے چھوڑ دے گی. تنہا تو قبر میں جائے گا، اور جب مٹی میں تجھے دفنایا جائے گا تو آواز لگائے گا ارے نا، اے میرے بھائی مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اے میرے عزیزوں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اے میرے بیٹے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نہ بھائی سنے گا، نہ بیٹا سنے گا، نہ بہن، نہ بھائی، نہ باپ، نہ چچا، نہ مامو، نہ خالو، کوئی رشتہ دار تیرا اقارب سننے والا نہ ہوگا. تو کہنے کا مقصد ہے اے میرے بھائی، جب تو دنیا میں اکیلا آیا ہے، اکیلے ہی قبر میں جانا ہے، تو اس قبر کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ اس قبر میں جانے کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتا؟ تو نے دنیا کے فیشن کو اپنی زندگی بنا لی. اگر تو اچھا ہوتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو فیشن بنا لیتا. ہمیں اگر فیشن بنانا ہوتا، فیشن کس کی زندگی کو بنائیں، کس کی زندگی کو اپنائیں؟ تو میرے دوستو، تمہیں بیٹھنا ہو تو رسول کی طرح، ہمیں بیٹھنا ہے تو رسول کی طرح،
ہمیں کھانا ہے تو رسول کی طرح، ہمیں چلنا ہے تو رسول کی طرح، سونا ہے تو رسول کی طرح، پینا ہے تو رسول کی طرح۔ آج کا ماحول ہے، پینے سے مراد آیا عزیز بھائی ہمارے مسلمان ہیں، حالانکہ اپنا آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کھڑے ہو کر گٹر 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 اس طریقے سے پانی پی جاتے ہیں۔ کیا ہوا میرے بھائی، کیا ہوا تجھے؟ تو نے پانی پیا، تیرے جسم میں گیا، لیکن وہ پوری طریقے سے تیرے جسم کو تر و تازہ نہیں کرے گا۔ تم نے دیکھا ہوگا اینٹ ہوتی ہے، اینٹ، وہ اینٹ پہ پانی ڈالا جاتا ہے، اگر اوپر سے پانی ڈالا جائے گا دور سے تو وہ پانی کچھ جگہ پہ پہنچے گا اور کچھ جگہ کو خشک رہے گی، کچھ جگہ سوکھی رہے گی اور کچھ جگہ تر ہو جائے گی، بھیگ جائے گی۔ لیکن وہی پانی اگر قریب سے، نزدیک سے بالکل ملا کر ڈالا جائے تو دھیرے دھیرے اس کے اندر پانی پوری طریقے سے پہنچ جائے گا۔ لکھا ہے حدیثوں میں کہ پانی جب بھی پیا جائے بیٹھ کر پیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بہت اچھی بات بتانے جا رہا ہوں، آپ سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ پانی بیٹھ کر پیا جائے اور 3 سانس میں پیا جائے۔ ایک بار پانی کو پی لیا گیا اور پھر ہٹا لیا گیا، پھر دوبارہ پیا گیا، پھر ہٹا لیا گیا، اور تیسری مرتبہ میں ہم کو پورا پانی پی لینا ہے۔ سب سے پہلے سنت جو ہے بیٹھنا، پھر سنت ہے پانی کو دیکھنا، پھر سنت ہے بسم اللہ پڑھنا، پھر سنت ہے ہر ایک سانس کو علیحدہ کر کے گلاس کو ہٹانا، یعنی ایک بار پی لیا، ہٹا لیا، پھر پی لیا، پھر ہٹا لیا، پھر پی گئے، اور ہر بار پینے کے بعد میں الحمدللہ کہنا۔ ایک ڈاکٹر نے اس پر سرچ کیا کہ آخرکار مسلمان بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں۔ یہ میں بہت گہری بات بتا رہا ہوں۔ امریکی ڈاکٹر نے اس پر سرچ کیا تو مولوی سے ایک گلاس پانی دیا اور کہا کہ اس کو آپ پی لیجئے۔ انہوں نے پانی لیا اور بیٹھ گئے، پانی کو دیکھا اور اس پر بسم اللہ پڑھی۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں جیسے ہی پینے جا رہے تھے کہ اس ڈاکٹر نے گلاس ہاتھ سے لے لیا کہ ابھی ٹھہر جائیے، میں ابھی واپس لے کے آتا ہوں، پہلے اس پہ سرچ کروں گا۔ جب اس پر سرچ کیا گیا تو اس میں جو کیٹاڑو ہوتے ہیں وہ مر چکے تھے۔ اس سے پہلے جب اس نے سرچ کیا تھا، پہلے لے کر آیا تھا تو اس میں کیٹاڑو موجود تھے، اور جب ان مولانا کو پانی دیا اور جب انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پینا شروع کرنے جا رہے تھے، اتنے میں گلاس واپس کیا، اور واپس کرنے کے بعد میں دوبارہ سرچ کیا گیا تو معلوم یہ ہوا اس کے کیٹاڑو مر گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ جس کلمے کو، جس کے اندر، جس کے پانی کی تاثیر یہ ہے، جس مذہب کے پانی کی تاثیر یہ ہے، جب وہ پانی پیے تو کیٹاڑو مر جائے، تو اس مذہب میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ وہ بیان کرا ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ آپ اگر جب بھی پانی پیے تو بیٹھ کر پیے۔ یہ ایک سنت رسول آپ کو معلوم ہوئی ہے، اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ کریں گے عمل؟ انشاءاللہ سبھی لوگ کریں گے، بیٹھ کر پانی پیئیں گے، 3 سانس میں پیئیں گے۔ الحمدللہ ہمارے بھائی ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ضرور اس سنت کو اپنائیں گے۔ یہ چھوٹی سی سنت ہے اور اس کو ہر مومن کے لیے لازم ہے بیٹھ کر پیئے۔ آج کل مومنوں کا حال یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ اب کھانا کون کر رہا ہے؟ سننے میں آیا حاجی صاحب کھانا کر رہے ہیں، اور کھانا کون سا ہے؟ وفر کھانا چل رہا ہے۔ اور وفر میں کیا ہوتا ہے کہ ٹہل ٹہل کر کھانا کھایا جاتا ہے۔ اب کھانا وفر ہے، ٹہل کر کھانا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا ٹہل کر کون کھاتا ہے؟ تم نے دیکھا ہوگا جنگل میں، اگر تم نہیں گئے ہو تو میں آپ کو بتا دوں، کھڑے ہو کر اور ٹہل کر
تم نے زیادہ تر یا تو گائے بھینس خچر گدھے ان جانوروں کو تمام مویشی جتنے بھی جانور ہیں وہ سب کھڑے ہو کر کھاتے ہیں. اب اگر کوئی کھڑے ہو کر کھا رہا ہے تو وہ جانور ہے. کھڑے ہو کر جو کھا رہا ہے وہ جانور ہے کیونکہ جانور ہی کھڑے ہو کر کھاتے ہیں. انسان کو حکم نہیں ہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں میں نے دنیا کے اندر ایک نہیں دو نہیں بلکہ 18,000 مخلوق بنائی اور ہر مخلوق سے افضل میں نے انسان کو بنایا. اس کو طریقہ دیا بولنے کا, اس کو طریقہ دیا بیٹھنے کا, اس کو طریقہ دیا کھانے کا, اس کو طریقہ عقل سلیم عطا کری تاکہ وہ عقل سلیم سے سمجھ سکے کیسے بیٹھنا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے کھانا ہے, کیسے پینا ہے. اور رسول اللہ نے سارے طریقے آپ کے سامنے بیان کر دیے. ہمارے سرکار کی اگر سنت کو اپنا لیا جائے تو بے شک اے عزیزوں کبھی آپ بیمار نہیں پڑیں گے. تو یہ بھی رسول کی سنت ہے کھانا بیٹھ کر ہی کھایا جائے. اب لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تم نے بتا دیا کپڑا کیسا پہنا جائے. کپڑا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید زیادہ پسند تھا. اگر ہو سکے تو آپ سفید کپڑا سلوائیں. لازم نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ فرض ہے آپ کے اوپر, بلکہ آپ اگر سفید کپڑا پہنتے ہیں, کرتا پجامہ پہنتے ہیں, یعنی پورا جسم ڈھکا ہوا کپڑا پہنتے ہیں تو سنت رسول ہو جائے گی. اب کٹے پٹے جو کپڑے پہنے جائیں تو وہ سنت کس کی ہو رہی ہے؟ فلمی اسٹاروں کی. تو آپ کو فلمی اسٹاروں کو خوش کرنا ہے یا رسول اللہ کو خوش کرنا ہے؟ مرنے کے بعد میں تمہارے ساتھ میں کچھ نہیں جائے گا. اگر تمہارے ساتھ میں جائے گا تو دین ایمان جائے گا. جو آپ نے اچھائی کری ہوگی وہ تمہارے ساتھ میں جائے گا. یاد رکھو کل روز قیامت ہوگا, اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا. اس وقت میں ساری دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی. نہ بھائی کہے گا میں تیرے ساتھ میں ہوں, نہ بیٹا کہے گا میں تیرے ساتھ میں ہوں, بیٹا کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا, بھائی کہے گا میں نہیں پہچانتا, بیوی کہے گی میں نہیں پہچانتی. ساری دنیا جب رشتہ چھوڑ دے گی, جب رشتہ توڑ دے گی, کوئی نہیں ساتھ دینے والا ہوگا. نہ باپ بیٹے کا ہوگا, نہ بیٹی ماں, نہ بیٹی ماں کی ہوگی, نہ ماں بیٹی کی ہوگی. جب کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا تو اے میرے دوستو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہی تمہارے کام آئے گی. کچھ کام نہیں آئے گا. آقا سے اگر محبت کر لی ہوگی وہ تمہارے کام آئے گی. سرکار سے محبت کی ہوگی وہ تمہارے کام آئے گی. روز قیامت میں کوئی تمہارے ساتھ میں نہیں, کوئی ساتھ نہیں دے گا. نہ بیٹا ساتھ دے گا, نہ بھائی ساتھ دے گا, نہ ماں ساتھ دے گی, نہ بہن ساتھ دے گی, نہ بیٹی ساتھ دے گی, نہ بیٹا ساتھ دے گا. کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہ ہوگا. اگر ساتھ دینے والا ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت تمہارے ساتھ رہے گی. اے عزیزو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ان لوگوں دنیا میں رہ کر اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنا کر اسی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو. آج دنیا کے فیشن سے آپ نکل جائیے کیونکہ یہ دنیا تمہارے ساتھ میں صرف اتنی ہے جب تک تم زندہ ہو. آج ہماری بہنیں, یہ بہت کڑوی بات میں کہنے جا رہا ہوں, میرے بھائیوں اور میری بہنوں سب سن لینا. کڑوی بات ہے لیکن دل پہ لگنے والی ہے, اگر لگ جائے تو اس پر عمل کر لینا. آج ماحول پوری دنیا کے اندر یہ پایا جاتا ہے, پورے ہندوستان کا یہ ماحول ہے. ہندوستان کے کونے کونے سے دردناک آواز سننے میں آتی ہے, اللہ اکبر, کہ فلانی بیٹی کے ساتھ میں غلط ہو گیا, فلانی بہن کے ساتھ میں بدلعینوں نے اس کی عزت کے ساتھ میں, اس کی عظمت کے ساتھ میں کھیلواڑ کری ہے. میرے دوستو کیوں ہوتی ہے ایسا؟ کیوں ہوتا ہے؟
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو مشورہ دینے والا، اس کو صلاح دینے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ بھائی ہے جس کی بہن ہے، وہ باپ ہے جس کی بیٹی ہے، کوئی اور نہیں صلاح دے رہا ہے اس کام کے لیے، بھائی خود کہتا ہے کہ کرو۔ تم کہتے ہو کہ مولوی صاحب کہاں سے بول رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کہے کہ ایسا کام کرو، باپ کہے کہ ایسا کام کرو، ہاں حق بیان کر رہا ہوں میں، یہ حقیقت ہے کہ بھائی کہتا ہے کرو، کیونکہ تیری بہن ہے، تو ہی جانتا ہے کہ یہ جالی دار کپڑا کہاں سے لے کر آئی ہے، تو جانتا ہے میرے بھائی تیری بیٹی ہے، رات کو فون پہ بات کر رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے؟ آدھی رات گزر گئی، بہنیں بات کر رہی ہیں، بھائی کو پتہ نہیں چلتا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی کو معلوم نہیں کہ بہن کس سے بات کر رہی ہے، بھائی کو باپ کو معلوم نہیں بیٹی کس سے بات کر رہی ہے؟ ارے نادان، اگر یہی ماحول رہا اور یہی تذکرہ رہا تو یاد رکھنا کہ ماحول یہ دور نہیں کہ آج ہم پہلے سنا کرتے تھے، پہلے کا حال یہ تھا، سنا کرتے تھے فلانی کی بستی میں سے فلانی کی بیٹی چلی گئی تو بڑا افسوس ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا۔ اب تو روز کا ماحول بن گیا ہے، روز کا ماحول بن گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، میری ماں، میری بہنوں، میں کھلی بات کہنا چاہتا ہوں، آج اگر ہم اپنی بہنوں کو وہ لباس پہنانا بند کر دیں، کیا ہمیں نہیں معلوم جب ہم شادی میں لے کر جا رہے ہیں، وہ شادی میں جب بہن ہماری کس طریقے کا کپڑا پہن کر جا رہی ہے، شادی ہو تو بھی ہماری بہن آدھا کپڑا پہن کر جا رہی ہے، کہیں 40ویں میں جا رہی ہے تب بھی آدھا کپڑا پہن رہی ہے، اگر کہیں کسی بھی تقریب میں عقیقے میں جا رہی ہے تب بھی وہی آدھا کپڑا ہے، بازار میں جا رہی ہے تب بھی وہی آدھا کپڑا ہے۔ آج ماحول یہ آتا ہے، سننے میں آتا ہے، لوگوں کی زبان حال سے یہ بات سننے میں آتی ہے، لوگ کہتے نظر آ رہے ہیں، مشرکین کہتے نظر آ رہے ہیں، پردے کو ہٹایا جائے، پردہ ہٹایا جائے، حجاب پر پابندی لگائی جائے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں او لوگوں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو انمول تحفہ ہوتا ہے، جو انمول چیز ہوتی ہے، جو زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر مذہب اسلام بتا رہا ہے بیٹی تمہارے لیے انمول ہے، اس لیے چھپا کر رکھ لو۔ بے شک بے شک۔ تم نے سنا ہوگا اور تم نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا، قرآن ہے اس کو جزدان میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے، قرآن کو جزدان میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے، دنیا کی تمام کتابوں کو اٹھا لیا جائے، تمام دنیا کی اگر عورتیں یا تمام دنیا کی لڑکیاں، بیٹیاں، بہنیں اگر حجاب نہ پہنے، کپڑا پورا نہ پہنے، کوئی پابندی نہیں، لیکن مذہب اسلام اس پر پابندی لگاتا ہے، کیونکہ مذہب اسلام اس بات کو بتانا چاہتا ہے کہ ان کی بیٹیاں ان کے نزدیک انمول تحفہ ہیں، انمول ہیرا ہے کہ اس کو چھپانا چاہیے، اگر نہ چھپائیں گے تو غیروں کی نظریں اس پر پڑیں گی اور ہمارا مال چوری ہو جائے گا، ہمارے مال میں خیانت ہو جائے گی، اس لیے چھپا کر رکھنا چاہیے۔ تم نے سونے کو دیکھا ہوگا، آدمی کے ہر گھر میں تھوڑا بہت تو رہتا ہی ہے، اگر انگوٹھی یا چھلا یا کوئی تار ہی سونے کا ہو اس کو بھی تجوری میں رکھے گا، جوتا چپل کتنی بھی مہنگی لے کر آ جائے، 5000 کی ہو 2000 کی ہو، چپل جوتے گیٹ پہ ہی رکھے رہیں گے۔ ہر کسی کو معلوم ہے کہ جوتے چپل وہ انمول نہیں ہے، انہیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، سونے کو چھپانے کی ضرورت ہے، چاندی کو چھپانے کی ضرورت ہے، اگر غیروں کی نظر پڑ گئی تو وہ چوری ہو جائے گا۔
بیٹیاں چھپانے کی چیز ہے، اسی لیے مذہب اسلام نے صاف کر دیا، او لوگوں بیٹیوں کے اوپر حجاب ڈال دو، کہیں غیروں کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو میری ماں میری بہنوں، اگر دنیا والے تم سے یہ کہیں کہ اے بہن، اے ہندوستان کی عورت، اے مذہب اسلام کی جانے والی، تجھ پر پابندی اسلام نے لگا دی، ہم یہ کہتے ہیں ہم پہ پابندی اسلام نے اس لیے لگائی ہے کہ ہمیں اسلام نے انمول بتا دیا ہے، اس لیے ہمیں چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ آج کل جو اس طریقے کے ادکٹے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، ہماری بہنیں اگر ہماری بیٹیاں ایسے کپڑے پہنتی ہو تو انہیں سمجھاؤ فاطمہ کی جانے والی وہ ہوتی ہے کہ فاطمہ تو وہ ہے کہ جن کے رونگٹے کو بھی کسی غیر مرد نے نہ دیکھا۔ جس وقت فاطمہ الزہرا کا جنازے کا وقت آیا، جب آخری گھڑی آئی، جب موت کا وقت قریب آیا، جس وقت میں روح پرواز ہونے والی تھی، پرواز ہونے سے قبل حضرت فاطمہ علی شیر خدا، حضرت علی شیر خدا سے عرض بیاں کرتی ہے، اے میرے شوہر خاوندو، اے میرے خاوندو، میری ایک بات پر پوری طریقے سے توجہ رکھنا اور اس بات پر پوری طریقے سے عمل کرنا۔ میرے شوہر، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، ایک نصیحت دینا چاہتی ہوں، اس نصیحت پر عمل کرنا۔ شوہر نے پوچھا، حضرت علی مرتضیٰ پوچھتے ہیں، اے بی بی بتاؤ تو صحیح، کیا آپ کا مشورہ ہے، کیا آپ کہنا چاہتی ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے، اے میرے خاوند، میرا جنازہ جب اٹھایا جائے، میرا جنازہ جب اٹھایا جائے تو رات کی صحرا میں اٹھانا، اندھیری میں اٹھانا، تاکہ کوئی غیر مرد میرے جنازے کو نہ دیکھ سکے۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ وہ فاطمہ تھی جو رات کو نکلے، جنازہ بھی نکالا جائے تو رات کو نکالا جائے، اور آج شوہر گیا ڈیوٹی پہ، بیوی چلی بازار، شوہر نے راہ نکالی ادھر کی تو بیوی نے راہ نکالی ادھر کی۔ بازار سے جتنا بھی شوہر کما کے لے کے آیا اس کو سب کما کے آ گئی۔ شام کو جب شوہر گھر پہ آیا تو بیوی پہلے سے آ گئی۔ اب آنے کے بعد میں ماحول کتنا غمگین چل رہا ہے آج کا، وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ بیوی سے شوہر نے اگر خدا نہ کرے ایسا سوال کر دیا کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دیجئے، تو بیوی جواب کیا دیتی ہے؟ میں ہی رہ گئی اور کوئی کام ہی نہ، مجھے یہی کام رہ گیا ہے، تمہیں آپ پانی بھی دیں، تم اٹھ کے پانی بھی نہ پی پاتے ہو۔ بیچارہ وہ تو تھکا رہا ہے، اس تھکے ہارے کی تھکن تو نہ دیکھی۔ اب بیوی کیا کرتی ہے کہ دیکھا کہ شوہر آ گیا، اس بچے کو مارا، اس کو مارا، اور جب مار پیٹ دیکھنے لگا شوہر گھبرا کے بیٹھ گیا کہ میں نے اگر کچھ مانگ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے پہ برس پڑے۔ میری ماں میری بہنوں یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے شوہر سے محبت کی، سمجھ لینا اللہ تبارک تعالیٰ اس عورت کو جنت میں بہت عظیم الشان محل عطا فرمائے گا۔ اور جو عورت اگر اس حالت میں رات کو گزار دے کہ اس کا شوہر اس سے محبت نہ کرے، اس سے نفرت کر کے، اس سے ناراض ہو کر کربٹ بدل کر اگر لیٹ جائے، رات اسی طریقے سے گزر جائے، اگر پوری رات ایسے ہی گزری، فرمایا گیا ہے فرشتے اللہ کے لعنت بھیجتے ہیں اس عورت پہ، رب قدیر بھی اس عورت پہ لعنت بھیجتا ہے۔ وہ میری ماں میری بہنوں اپنے شوہروں سے بے حد محبت کیا کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حقیقت وہ ہے کہ صدق دل سے محبت کی جائے، لیکن ماحول وہ نہیں ہے۔ اب تو حال علیحدہ ہے، شوہر آیا تو پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے، سمجھا لیجو اپنی اماں کو چین ہی نہ لینے دے، اور گھر میں گھسا، ماں نے بھی کہہ دیا
वो आ गई काले मूड की, मेरे तो जीना हराम हो गया है, बेटा क्या करे। इधर शोहर बीवी के हक से मारा जा रहा है, अगर बीवी का हक अदा करता है तो माँ के हक से मारा जा रहा है, और माँ का हक अदा करता है तो बीवी के हक से मारा जा रहा है। अगर हक अदा ना किया बीवी का तो वो गुनाहगार, और अगर माँ का हक अदा ना किया तो भी गुनाहगार। तो ए मेरी माँ मेरी बहनों, अगर बीवियां अगर अपनी सासों को के वो सोच ले ये मेरी माँ है, तो समझ लो ऐसा झगड़ा ना होगा। और सास समझ ले ये मेरी बहू नहीं है बल्कि मेरी बेटी है, तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। आका ये तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक हदीस शरीफ में आया है कि जिसकी 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियों की अच्छी तरीके से परवरिश कर दी, अगर सही तरीके से परवरिश कर दी तो उसको अल्लाह तबारक ताला जन्नत अता फरमाएगा। पूछा गया आका जिसकी 2 बेटी हो उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब मिला उसके लिए भी वही हुक्म। फिर सवाल करने वाले ने सवाल किया आका जिसकी 1 बेटी है उसके लिए क्या हुक्म है? फरमाया गया जिसकी 1 बेटी है उसने अच्छी तरीके से परवरिश की और सही जगह पर रिश्ता कर दिया तो वो भी जन्नती है। फिर पूछा गया आका जिसकी कोई बेटी ना हो उसके लिए क्या हुक्म है? फरमाया गया अगर किसी की कोई बेटी ना हो, अगर पड़ोस में कोई गरीब बच्ची हो उसको अपनी बेटी समझकर उसके लिए अच्छे तरीके से परवरिश कर दे और अच्छी जगह पे उसका रिश्ता कर दे तो समझ लेना वो भी जन्नती है। मैं सास और बहू के बारे में थोड़ा सा बता रहा था। अब यहाँ पर एक तस्करा ये भी आता है कि अल्लाह के रसूल ने एक बार कहा था कि ओ लोगों अगर माँ बाप को अगर मोहब्बत की निगाह से देखोगे तो 1 हज का सवाब मिल जाएगा। अगर मुस्कुराकर एक बार देख लिया तो 1 हज का सवाब मिल जाएगा। साहबा ने पूछा आका अगर 2 बार देख लिया तो फिर क्या हुक्म है? कहा 2 हज का सवाब मिलेगा। कहा आका अगर किसी ने 3 बार देखा तो क्या हुक्म है? फरमाया गया 3 हज का सवाब मिलेगा। कहा आका अगर किसी ने 100 बार देखा तो फिर क्या हुक्म है? आका ने फरमाया उसको 100 हज का सवाब मिलेगा। कहा आका बच्चों का हाल तो ये है, बेटों का हाल ये है कि वो जिंदगी भर अपने माँ बाप की आगोश में रहते हैं, माँ बाप के सामने रहते हैं, माँ बाप को देखते रहेंगे, वो मोहब्बत की निगाह से देखेंगे, उनको सवाब मिलता रहेगा। आका बेटियां तो बिहाने के बाद में चली जाती हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? आका ने फरमाया वो लोग परेशान न हो। आका फरमाते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बेटियां अपनी ससुराल में जाकर अगर वो अपनी सास को और अपने ससुर को अगर मोहब्बत की निगाह से देखेंगे तो उनको भी 1 हज का सवाब मिलेगा। मोहब्बत की निगाह से अगर देखेंगे तो 1 हज का सवाब मिलेगा। अजीजों ये तो हज का सवाब मिलेगा। एक शख्स था जो मौलाना था, मौलवी साहब थे। एक मुफ्ती साहब ने मशवरा दिया कि मौलाना साहब एक आलिमा औरत है, आलिमा लड़की है, अगर आप कहें तो उसके साथ में आपका रिश्ता करा दिया जाए। मौलाना कहने लगे बात तो सही है क्योंकि वो भी आलिम मैं भी आलिम, और जब आलिम आलिम की शादी हो जाएगी तो जिंदगी शरीयत से गुजरेगी। जब बीवी को रिश्ता कायम किया गया तो बीवी ने ये कहा आलिम साहब हम आलिम हैं, तुम भी आलिम हो, जब जिंदगी हमारी गुजरेगी तो एक शरीयत के दायरे में गुजरेगी, शरीयत से हटकर कोई काम नहीं होगा। आलिम साहब ने कहा ठीक है। शादी हो गई, रिश्ता कायम हो गया। अब बीवी ने कुछ दिन के बाद में कहा आलिम साहब अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि बीवी सिर्फ शौहर के लिए काम करेगी, शौहर का काम करेगी। तो मैं आपके कपड़े धो सकती हूं,
آپ کے لیے کھانا بنا سکتی ہوں، لیکن آپ کہیں کہ آپ کے ماں اور آپ کے باپ کے ساتھ میں وہی کام کروں، یعنی آپ کے ماں باپ کے کپڑے میں نہیں دھوں گی، ان کے لیے کھانا میں نہیں بناؤں گی۔ اگر نہیں بات سمجھ میں آئے تو شریعت میں لکھی ہوئی ہے، میں الگ سے نہیں کہہ رہی ہوں۔ عالم صاحب نے کہا بات تو صحیح۔ عالم صاحب نے اس بات کو منظور کیا، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے تو کھانا بناتی تھی، لیکن ان کی ماں باپ کے لیے کھانا نہیں بناتی۔ عالم صاحب نے کچھ دنوں تک تو ایسا حال رہا کہ خود بنا کر کھلاتے اپنے ماں باپ کو، کھانا خود بناتے، کپڑے خود دھوتے، ضعیفہ ماں ہے، کپڑے خود دھوتے، کھانا خود بنا کے دیتے۔ بیوی صرف شوہر کا کھانا بناتی، اپنا کھانا بناتی۔ تھوڑے دن گزرے، بیوی نے پھر دوسرا مسئلہ اٹھا کر رکھ دیا۔ بیوی نے کہا کہ مولوی صاحب، حدیث شریف میں آیا ہے کہ بیوی کے لیے علیحدہ کمرہ ہونا چاہیے، علیحدہ گھر ہونا چاہیے، اس لیے میں کہتی ہوں کہ میں تمہارے ماں باپ کے گھر میں نہیں رہوں گی، مجھے تو علیحدہ گھر چاہیے۔ عالم صاحب کہنے لگے اب تو بڑی پریشانی کی بات ہو گئی کہ کھانے کی بات ہو تو یہ نبھا لیا جائے گا، کپڑے کی بات ہے نبھا لی جائے گی، کام کی بات ہے نبھا لی جائے گی، لیکن گھر سے علیحدہ اگر میں رہنے لگا تو میری ماں کا تو میں اکیلا بیٹا ہوں، میرے ماں باپ کا تو میں اکیلا چراغ ہوں، میں اکیلا بیٹا ہوں، اگر میں ہی چلا گیا تو میری ماں باپ کو کون دیکھے گا؟ عالم صاحب پریشانی میں تھے، اب مفتی صاحب کے پاس میں پہنچے، مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب بہت حیرت کی بات ہے، میں نے تو شادی کری تھی اس ارادے سے کہ عالم میں ہوں، عالمہ وہ ہے، جب ہماری شادی ہو جائے گی زندگی شریعت سے گزرے گی، اس لیے ہم نے شادی کری تھی۔ آج ماحول یہ پیدا ہو گیا ہے کہ آج وہ ہماری بیوی کہتی ہے کہ علیحدہ مکان چاہیے، علیحدہ مکان چاہیے، اب میں کیا کروں؟ عالم صاحب نے کہا تو مفتی صاحب مسکرا گئے، تھوڑا سا ادھر توجہ دیجئے، مفتی صاحب مسکرانے لگے، عالم صاحب کہنے لگے کہ میری تو زندگی کے لالے پڑ گئے ہیں اور تم مسکرا رہے ہو۔ کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، شریعت کی بات ہے نا، تو تم بھی شریعت سے سوال کا جواب دینا، تم بھی شریعت سے ہی سوال کا جواب دینا۔ کہا تمہاری بیوی کا کہنا ہے شریعت میں لکھا ہے کہ بیوی کے لیے علیحدہ گھر ہونا چاہیے، حقیقت ہے کہ شریعت میں لکھا ہے کہ بیوی کے لیے علیحدہ گھر ہونا چاہیے اور ماں باپ کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، یہ حکم شریعت ہے، لیکن بیوی سے کہہ دینا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شریعت میں لکھا ہے کہ اگر ایک بیوی سے آرام نہ مل سکے تو دوسری شادی کر سکتے۔ عالم صاحب نے کہا کہ میں اب دوسری شادی کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا شریعت میں لکھا ہے کہ بیوی سے اگر کام پورے نہ ہو پائے تو دوسری شادی کر سکتے ہیں، اس لیے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تو شادی اس ارادے سے کری تھی کہ تم بہا کر آؤ گی، میری ماں کے لیے کھانا بنا کر دو گی، میری ماں کا کام پورا کرو گی، میرے کام انجام دو گی، میری ماں باپ کے کام انجام دو گی، لیکن یہاں تو حالات اور پیدا ہو گئے، اس لیے میں شادی دوسری کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات بیوی نے سنی تو بیوی کہنے لگی تو پھر ٹھیک ہے، ہم اسی گھر میں رہ لیں گے، شادی مت کرنا۔ تو کہنے کا مقصد ہے میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، حقیقت ہے شریعت پر چلنا چاہیے، لیکن شریعت کے نام پر ماں باپ کے ساتھ میں اگر بدسلوکیاں ہونے لگیں تو لکھا ہے قرآن پاک میں، او لوگوں اپنے ماں باپ سے محبت کرو، ماں باپ سے ایسی محبت کرو کہ اگر ماں باپ اگر تمہیں نفلی عبادت سے بھی روک دے تو اس سے رک جاؤ، لیکن ماں باپ کے کہنے کو پورا کرو۔ لیکن آج کا ماحول یہ ہے کہ بیوی آ گئی تو صرف بیوی کا ہی چکر لگانے لگتا ہے، بیوی کا ہی ہو گیا اور ماں کو بھول گیا۔
پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ دنیا کے اندر انسان میں کس کے لیے کس کا حکم زیادہ ہے، کس سے کون زیادہ محبت کرے؟ فرمایا گیا بیٹے کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی ماں سے سب سے زیادہ محبت کرے، بیوی کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ اگر دنیا میں اگر محبت کو بانٹنے کا حکم دیا جائے تو سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے محبت کا تو بیوی کے لیے ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرے، اور بیٹے کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی ماں سے محبت کرے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، آج جو تم در در کی ٹھوکروں پہ جاتے ہو نا، کبھی کسی مولوی کے در پہ جا کر کہنے لگتے ہو مولوی صاحب کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی تعویذ بنا دو، تو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مولویوں کے دربار تو دور کی بات رہی، آج کل تو حالات یہ ہیں کہ پتہ نہیں کس کس کے بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ مشرکینوں کی بارگاہ میں جانا بھی نہیں چاہیے، ان کے پاس میں تو جانا بھی نہیں چاہیے، لیکن ہمارے بھائی ان کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اور لوگوں تمہیں کسی کے دربار پہ نہیں جانا ہے، کسی کے دروازے کو دستک نہیں دینا ہے، نہ کسی مولوی سے تعویذ کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی پنڈت یا کسی سیانے کے پاس میں جانے کی ضرورت پڑے گی۔ اور لوگوں اگر تمہیں جانا ہے تو میں بتاتا ہوں ایک جگہ، تمہیں بتاتا ہوں ایک ایسی جگہ بتاتا ہوں جس پہ جانے کے بعد میں اگر تم چلے گئے تو کبھی تم خالی ہاتھ نہیں آؤ گے۔ وہ لوگوں جب تم بہت زیادہ پریشان ہو، جب تمہارا کاروبار نہ چلے، تمہارے سارے کاروبار پھٹ ہو جائے، جب تمہارے کاروبار سب بند ہو جائے، جب تم بہت زیادہ بیمار ہو یا بہت زیادہ ستائے گئے ہو، تو اس وقت میں کسی کے پاس بن جاؤ، رات کے سہرے میں آدھی رات میں اٹھ کے آنا، اپنے باپ کے پاس میں آ جانا، اپنی ماں کے پاس میں آ جانا، ان کے قدموں کو دبانے لگنا اور قدم کو پکڑ کر دبانے لگنا۔ جب باپ کی آنکھ کھلے تو ماں سے ہچکیاں مار کے کہنا او ماں تیرا بیٹا بہت پریشان ہے، آج تیرا بیٹا تیری بارگاہ میں آیا ہے، اے ماں میرے لیے مصلی کو اٹھا لے، میرے لیے وضو کر لے، اے میری ماں میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے۔ او لوگوں جب وہ ماں اگر رات کی صحرا میں تمہارے لیے دعا کرے گی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جب ماں دعا کرتی ہے تو عرش معلیٰ ہل جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے اے عرش تو کیوں ہل رہا ہے؟ عرش کہتا ہے اے رب قدیر، ایک بد نصیب بیٹے کی ماں دعا کر رہی ہے۔ رب فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ہم نے ہر عرض قبول فرما لی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، تعویذوں کے پیچھے مت جاؤ، تعویذوں سے کچھ نہیں ملنے والا، کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اگر تمہیں کسی کے پاس میں جانا ہے تو جاؤ اپنی ماں کے پاس میں، رات ہو تو رات میں جاؤ، ماں کے قدم کو دبا دینا، ماں سے دعا کے لیے کہہ دینا۔ اگر ماں نے حق میں دعا کر دی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پر ضرور قبول فرمائی جائے گی۔ اور میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، جب تمہارے بچوں سے کوئی غلطیاں ہو جایا کریں تو انہیں بد دعا نہ دیا کرو۔ ہماری مائیں اپنی زبان سے بد دعا دے دیتی ہیں۔ وہ لوگوں، اے میری ماں، میری بہنوں، اگر تمہاری زبان سے بد دعا بھی نکل گئی تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی بد دعا نہ کرنا ہے، ہمیشہ ان کے حق میں دعائیں کرنا ہے۔ تو اے میرے دوست، میرے عزیز ساتھیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ لوگوں کتنی بھی مشکلیں آ جائیں، کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، ہر وقت میں اپنی ماں سے محبت کیا کرو۔ اور ایک سبق دے کے جا رہا ہوں میرے دوست، میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر جب بھی ہمیں اگر کسی کی ضرورت پڑے، اگر ہمیں دعائیں مانگنا ہے، اگر ہمیں کبھی مشکلوں نے گھیرا ہے تو ہمیں اپنے ماں کے پاس میں جانا ہے۔ تو آپ نے
खुद भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, हम दुकान हो या कोई टेम्पू या कोई गाड़ी या कुछ भी खरीदते हैं तो उस पर लिख देते हैं ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, ये मेरी माँ की दुआ से मिला है। तुमने लिखा माँ की दुआ, मैं ये नहीं कहता माँ की दुआ नहीं, माँ से मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है, माँ से मोहब्बत करो। और आका तो यूं फरमाते हैं, एक सहाबी ने पूछा, साहब ये रसूल पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल ये बताइए मुझे दुनिया में किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करना चाहिए? तो आप फरमाते उम्म तेरी माँ। फिर कहा के बाद में किससे मोहब्बत करना चाहिए? फरमाया गया उम्म तेरी माँ। फिर पूछा गया कि अल्लाह के रसूल इसके बाद में क्या फिर हुक्म है? फरमाया गया उम्म तेरी माँ। फिर चौथी मरतबा पूछा गया कहा उसके बाद में क्या हुक्म है? फरमाया गया अब तेरा बाप। यानी 3 दर्जे माँ को आला बताया गया, माँ की मोहब्बत ज्यादा बताई गई, माँ से मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन याद रखना, माँ से मोहब्बत करने को लिए कहा गया है, ये मत सोच लेना सिर्फ माँ से मोहब्बत के लिए हुक्म दिया गया है, बाप के लिए भी हुक्म दिया गया है। और लोगों, अगर हुक्म ये दिया गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो ये भी हुक्म दिया गया बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर माँ से मोहब्बत कर ली जन्नत तेरी हो गई, और बाप से नफरत करी तो दरवाजा खुलेगा नहीं, जन्नत तेरी है दरवाजा बंद है। और अगर बाप से मोहब्बत करी माँ से मोहब्बत ना करी तो ये हुक्म हो जाएगा कि दरवाजा खुला है, दरवाजे पे खड़ा रहे, अंदर आने की इजाजत नहीं है। इसलिए हुक्म है माँ से भी मोहब्बत की जाए, बाप से भी मोहब्बत की जाए। माँ अगर गुनाहगार है उससे भी मोहब्बत करने का हुक्म है, माँ अगर बदकार है उससे भी मोहब्बत करने का हुक्म है। माँ अगर बुरी है तब भी हुक्म वही है, माँ अच्छी है तब भी वही हुक्म है, माँ आबिदा है तब भी वही हुक्म है। ये नहीं है कि माँ अगर नमाजी हो तब भी मोहब्बत की जाए, ये नहीं हुक्म है कि माँ अगर कुरान पढ़ने वाली है जब भी मोहब्बत की जाए, बल्कि अगर माँ कुरान न पढ़ती है तब भी हुक्म है कि उसके लिए ही मोहब्बत की जाए। माँ के लिए मोहब्बत का हुक्म दिया गया, माँ उस माँ के लिए भी हुक्म दिया गया जो कुरान न पढ़ने वाली है, उस माँ के लिए भी हुक्म दिया गया जो नमाज न पढ़ने वाली है। अल्लाह न करे किसी की माँ बेनमाजी हो, अगर बेनमाजी है तब भी हुक्म यह है कि उसी के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत है। अगर माँ बेनमाजी है तब भी यही हुक्म है। मैं अर्ज ये कर रहा था, माँ के लिए तो हम लोग बहुत कुछ लिख देते हैं, दुकानों पे, हर जगह पे, गाड़ियों पे, सब पे लिखते हैं। कभी बाप के लिए भी लिखा है, कभी बाप के लिए लिखा है? तुझे मालूम है तेरा बाप तुझसे कितने मोहब्बत करता है? तेरे बाप ने कितनी मोहब्बत करी? अपने मोहल्ले में चले जाना, अपने बाप के हमराहों से, उसके अजीजों से, उसके दोस्तों से पूछ लेना एक बार, मेरे बाप की मेरे लिए मोहब्बत क्या थी? तो वो बताएंगे जब तू बीमार पड़ा था, बारिश का मौसम था, कोई सवारी न मिली, कुछ ना मिला, सबने हाथ छोड़ दिया, लेकिन वो बाप था, बारिश का मौसम है, एक डॉक्टर ने जब तेरा हाथ पकड़ा और तेरा हाथ छोड़ दिया कि इसको और कहीं लेके जाओ, वो बारिश में भी वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी इस दर पे जाता है, कभी उस दर पे जाता है, हर जगह जाता है, लेकिन तेरी जिंदगी को संवारने की कोशिश करता है। एक बार का वाकया है, एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा बता तो सही, ये दवा है, ये दवा मुझे बता दे किस तरीके से खाई जाएगी। बेटा कहने लगा
بابا یہ دوا اس طریقے سے کھائے گی، ایک گولی اس وقت، دو گولی اس وقت، اپنا تذکرہ سب بیان کر دیا، گولی کا سب سمجھا دیا کہ اس طریقے سے دوا کھائی جائے گی۔ اب باپ کچھ دیر کے بعد میں پھر پوچھتا ہے بیٹا میں بھول گیا، مجھے دوبارہ دوا بتا دے۔ بیٹا پھر بتا دیتا ہے اس گولی کو اس وقت کھانا، اس گولی کو اس وقت کھانا۔ کچھ دیر اور گزری، کام کی طرف روانہ ہو رہا ہے، پھر آواز دیتا ہے وہ بوڑھا باپ، وہ ضعیف باپ، پھر آواز دیتا ہے اور کہتا ہے اے بیٹا میں بہت عقل سے نادان ہو گیا ہوں، میری عقل پیدل ہو گئی ہے، میری عقل کام نہیں کرتی ہے، بیٹا میں پھر بھول گیا، مجھے دوبارہ دوا بتا دے۔ اب وہ بیٹا کہتا ہے ارے ضعیف کا حال کیا آ گیا ہے، تمہاری تو عقل ماری گئی، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، بار بار بتانے کے لیے کہ میرے پاس میں خالی یہی کام رہ گیا ہے کہ تمہاری دواؤں کو بتاتا رہوں۔ اب وہ باپ کہتا ہے بیٹا بیٹھ۔ باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ اب وہ پھر جھلملا کے کہتا بیٹا اب کیا ہو گیا، اب کیسا رونا، ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں ہے، بتا تو رہا ہوں دوا۔ باپ کہتا ہے بیٹا بات وہ نہیں ہے کہ تو دوا بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا ہے، بلکہ میں اس بات سے روتا ہوں، اس بات نے رلا دیا۔ ایک وقت تھا چڑیا بیٹھی تھی شاخ پہ، تو نے پوچھا تھا کہ بابا ذرا یہ تو بتاؤ یہ کون چڑیا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ فاختہ ہے۔ پھر تو نے پوچھا بتاؤ تو بابا یہ کون چڑیا ہے، میں مسکرا کے بولا یہ فاختہ ہے۔ پھر پوچھا تو نے یہ کون سی چڑیا ہے، میں نے پھر کہا فاختہ ہے۔ بار بار پوچھنے پر میں بتاتا گیا، تو پوچھتا گیا میں بتاتا گیا، ہر بار مسکرا کے بتاتا گیا۔ آج میں نے پوچھا تو ناراض ہو گیا، بس اسی بات سے میرے دل میں رونا آ گیا ہے۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں، ناراضگی دکھاتے ہیں۔ وہ لوگوں اگر ماں باپ سے غلطی ہو جایا کرے تو انہیں ناراض مت ہویا کرو، انہیں محبت سے سمجھایا کرو، انہیں محبت سے سمجھایا کرو، ان کے اوپر ناراضگی مت کیا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی اپنے ماں باپ کو جھڑکا نہ کرو، اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بار بھی اگر تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے بد دعا کے لفظ نکال دیے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو قبول کر لے گا، اور جس کے ماں باپ ناراض ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بخشش کبھی نہیں کرے گا، کسی حال میں بخشش نہیں ہوئے گی۔ کچھ ایسے بندے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی نہیں دیتا ہے۔ کون کون سے؟ ایک اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو بھی وہ پوجتا ہے۔ پوجنے سے مراد پیڑ پر پانی ڈالنا یا کچھ ایسے عیب جو غیر مشرکین کرتے ہیں ایسا کچھ کرنا، یہ پوجنا ہو گیا۔ اگر اللہ کے علاوہ ان حالات کو پیدا کیا جو تمام مشرکین کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بات آپ نے کری تو سمجھ لے آپ کی بخشش نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ سود اور پیاز کے کھانے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ تیسرا، ماں باپ کے نافرمان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ چوتھا، اللہ تبارک تعالیٰ کسی مظلوم کو ستانے والے کو، کسی پر ظلم کیا ہو اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور لکھا ہے حدیثوں میں کہ اگر ایسے شخص جس محفل میں بیٹھ جائیں اور اگر اس محفل میں دعا کی جائے، ان لوگوں کی وجہ سے وہ جتنے بھی قابل دعا کے قبولیت والے لوگ بیٹھے سب کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ وہ لوگوں اگر کسی کو کسی سے غلطی ہو گئی ہو، کسی کو مار دیا ہو یا کسی کا پیسہ لے لیا ہو یا کسی کو گالی دے دی ہو تو پہلے اس سے معافی مانگنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک وہ بندہ اس سے معافی نہ مانگ لے گا
اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے میرے دوست، میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے۔